یہ صورت نازل ہوئی تو انہوں نے دیکھا کی ویکھیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا کہ اے میرے پیغمبر تم میری تسبیحیں بیان کرو اور میرے کو بخشش دی دعا منگو، معافی دی دعا منگو، کیونکہ میں ہر بندے نوں ہر ایک نوں معاف کرنے والا توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ تو میں دیکھ رہا مجھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پھر اس تو بعد ایک سال زندہ رہے، یہ انہوں نے معمول بنایا کہ جس ویلے سجدہ کر دے یا رکوع کر دے وہ پڑھ دے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اس دعا دے وچ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی سبحانک اللہم ربنا کہ اے اللہ سب تعریفاں تیریاں نے، اما ربنا تو ساڈا رب ہے، وہ رب دا اقرار بھی ہو گیا، وب حمدے کا اور پھر نال حمد بھی بیان کر دیتی، اللہم اغفر لی سب تو آخر جائے اللہ معافی مانگ لی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سجدے وچ تے رکوع دے وچ معمول بنا لیا سبحان ربی الاعلیٰ دی بجائے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ آخر وقت تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ بھی رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ پیارے پیغمبر جس بھی میرے کو گھر آؤندے جاندے چلدے پھردے یہ ہوئی پڑھتے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم۔ اور یہ دعا بڑی زبردست دعا ہے، اللہ تعالیٰ کو معافی منگن دی بھی، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرن دی بھی، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے یہ جی دعا جس لگ کے کریے نا تو اللہ تعالیٰ بڑا راضی ہوتا ہے۔ تو خاص کر کے جدو عمر کا پچھلا وقت آ جائے، آخری وقت آ جائے، اس وقت اللہ کو زیادہ معافی منگنی چاہیے، اللہ کو توبہ کرنی چاہیے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سانوں یہ طریقہ کار دس دیتا، اے جی دعا دینا یہ اپنا معمول بنا لو، سجدے بھی پڑھو، رکوع بھی پڑھو، چلدے پھرتے جدو مرضی پڑھو، یعنی یہ بہت زیادہ اجر بھی ہے، ثواب بھی اللہ تعالیٰ ممکن اس بنا تو اس گل کی وجہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے اور تمہیں جنت کی جگہ دے۔